بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 5 رمضان المبارک 1440 ہجری ہے. آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں ان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 228 تھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طلاق ہے.
ہم چلتے ہیں ریما کی جانب. جی ریما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز پر آپ سبھی کو بران رحمت میں خوش آمدید. آج 5واں روزہ یعنی رحمت کے عشرے کا بھی 5واں دن ہے اور شاید اب تک ہم سب اس سے ذہنی، روحانی اور جسمانی عبادت کے عادی ہو چکے ہیں. رحمت کا عشرہ اپنے جوبن پر ہے. یقیناً رب تعالیٰ کی جاری بے انتہا نوازشات کو بھی ہم سبھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سمیٹ رہے ہوں گے. دین اسلام کے قوانین میں نکاح و طلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ بیان کے محتاج نہیں. خاندان اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اگر خاندان مضبوط ہوگا تو اس پر قائم اسلامی معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، اور اگر خاندان ہی کمزور ہو تو اس پر قائم معاشرہ بھی کمزور ہو جائے گا. نکاح و طلاق خاندان کے آغاز و اختتام کے 2 پہلو ہیں. اسلامی خاندان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، جس میں منسلک ہو جانے کے بعد ایک مسلمان مرد اور عورت ایک دوسرے کی زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں. ان کا باہمی تعلق اس قدر لطیف ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوتے؟ ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے. گھریلو ناچاقی، دونوں کا ایک دوسرے پر الزام دھرنا، بڑا کنبہ، معاشی تنگی، ساس بہو نندوں کی روایتی جنگ، تنگ نظری، دین کے علم کا فقدان، رشتہ داروں کا آگ کو ہوا دینا اور بھی نہ جانے کیا کیا اس مقدس رشتے کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. کہتے ہیں رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں. اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے، رشتے کا نہیں. دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بسا بسایا گھر عدم برداشت اور غلط فہمیوں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور آج کل بدقسمتی سے اس رجحان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ساتھ ایسا ہے جوڑو تو پھر نبھاؤ اسے، بری نظر سے حاسدوں سے بھی بچاؤ اسے. یہ کیا بہادری رستہ بدل کے چل دینا، وہ تم سے روٹھ گیا ہے تو کیا مناؤ اسے. بران رحمت میں آج ہم ایک انتہائی حساس موضوع طلاق اور خلا کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے دینی احکامات اپنے علماء کرام سے، مگر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ہمارے انٹروڈکشن میں یہ بات سن ہی لی ہے کہ آج ہم بات کریں گے طلاق کے موضوع پر. یہ وہ موضوع ہے جس پر کہ عام طور پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نادانی میں اور غلطی میں اور بغیر سوچے سمجھے اور غصے میں آ کر اور طیش میں آ کر بہت کچھ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زوجین کے اندر جو ہے وہ اختلافات شدت کی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم بھی ہو جاتا ہے. ہم آج کوشش کریں گے اپنے علماء کرام کے سامنے یہ موضوع رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات رکھیں گے جو کہ سوسائٹی میں عام طور پر غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ آغا نادر رضوی صاحب. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریما میرے خیال میں آپ کے پاس بہت انٹرسٹنگ کویشچنز ہیں، آپ لے لیں پہلے علماء کویشچن. کرام سے پوچھنا چاہوں گی. پہلے بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ طلاق کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی طلاق کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، طلاق کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیے کہیں خاندانوں کا آپس میں ناچاقی، کہیں جن فریقین کا آپس میں نکاح ہوا ہے ان کا ایک دوسرے کو ناپسند کرنا اور خاندان والوں کی زبردستی شادی کرا دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب وٹا سٹا ہو گیا، مجبوری تھی ہم نے کیا، لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ مجبوری کا نہیں ہے، یہ کیونکہ خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ احساس کا رشتہ ہے۔ جس وقت آپ احساس کے رشتے کو پروان چڑھاتے ہو اس وقت دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے مطمئن ہونا چاہیے۔ جہاں اطمینان ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، جب ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں تو نوبت طلاق تک پہنچتی ہے یا خلع تک پہنچتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جو خاندانی نظام بہت مضبوط ہے۔ ہمارے طلاقوں کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسری جگہوں پہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے نوجوان بچے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو اتنا زیادہ یعنی کہ پسند نہیں بھی کرتے لیکن اب ایک رشتے میں بند گئے تو اب اس رشتے کو ہم نے نبھانا ہے، کیونکہ آگے ہمارے سامنے ہماری اولاد کا مستقبل ہے جو کہ پروان چڑھانا ہے۔ جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، لحاظ و خیال ہوتا ہے اور الفت ہوتی ہے تو بچوں کی زندگی اور ان کا فیوچر بھی بہترین بنتا ہے، کیونکہ اپنے ماں باپ کو جس انداز میں دیکھتے ہیں وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ آئیڈیل ہیں اور جس محبت سے رہ رہے ہیں بچے کا مستقبل پروان چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ میں ناچاقی ہو تو بچہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پنش کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک وقت وہ کمپلیکس آتا میں ہے۔ بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی ماں کہتی ہے کہ اس مرد سے میں علیحدگی لے لوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پال لوں۔ خدا نہ خواستہ اگر عورت کی طرف کوئی ایسی تہمت لگ جائے، مرد کو برداشت نہ ہو، مرد کہتا ہے میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی طرح پال لوں یا اس سے بہتر عورت میں لے آؤں، اس میں زیادہ تر چیزیں کنفیوژن کی ہیں۔ کنفیوز ہوتا ہے آدمی دوسروں کی باتوں سے، جو معاشرہ یہ اللہ معاف کرے جو بعضی چیزیں انٹرنیٹ پہ ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اس دنیا کا نہیں پتہ نہیں کس دنیا میں چلا جاتا ہے، مذہب اور دین تو دور کی بات ہے، وہ پھر اسلام کے دائرے کی جو قید ہیں اس سے نکلنا شروع کرتا ہے اور لا مذہب اور غیر مذہبوں کی تخلیق شروع کر دیتا ہے، جو کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ حرام قرار دی ہے۔ اپنے خاندان کو تم نے پروان چڑھانا ہے اسلامی دستور کے ساتھ، اس دستور میں رہتے ہوئے اگر تم ایک دوسرے کو اگر کم بھی پسند کرتے ہو گزارا کرو، تمہارے لیے اللہ رحمت نازل کرنا شروع کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اب یہ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلا، طلاق میں اور خلا میں کوئی بنیادی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ طلاق مرد کی اختیار میں ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے، اور خلا عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہی اور وہ اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا تو پھر وہ اسے اختیار ہے کہ وہ خلا حاصل کرے۔ یا میں اس کو ایک چھوٹے سے واقعہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی طرف رجحان نہیں ہے، میں مائل نہیں ہو پاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس سے جو ہے نا علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس سے نباہ کرو۔ کچھ عرصے بعد پھر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ نہیں اس کی طرف مائل ہو رہا دل، میں گنہگار ہو رہی ہوں، فرمایا نباہ کرو۔ تیسری مرتبہ پھر آتی کچھ عرصے بعد، کہتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، کیونکہ آپ نے شوہر کے اتنے حقوق ارشاد فرمائے ہیں شریعت نے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گنہگار ہو رہی ہوں، وہ مجھے بلاتا اور میرا اس کی طرف مائل نہیں ہوتا دل۔ تو سرکار علیہ السلام نے پھر اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا دل تمہاری طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم کو اس نے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایک مجھے باغ دیا تھا، ارشاد فرمایا اس کا باغ اس کو واپس کر دے، اور وہ اس نے اس کا باغ اس کو واپس کیا، یعنی جو حق مہر تھا وہ اس کو واپس کیا، اس شخص نے اس کو اجازت دی اور یہ عورت یہ خاتون اس کے نکاح سے باہر آ گئی، خلا حاصل کر لی اس نے۔ یہ احسن طریقہ، آسان طریقہ ہے کہ عورت اگر اس کے ذہن میں یہ لگتا، وہ خوف خدا یا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میں ایسے عوامل میں گرفتار ہو گئی ہوں، ایسے کاموں میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی وہ تابعداری، وہ فرما برداری نہیں کر پا رہی جو کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، تو پھر تو میں علیحدگی اختیار کرنے میں حق بجانب ہوں۔ لیکن بدقسمتی میں اگر تھوڑی سی اپنی معاشرے کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ خلا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ جو
برا کردار ہمارے یہاں نا، یہ موبائل جب ماں کو فون کرتی ہے وہ کہتی ہے چیچی باندھ میں آ رہی ہوں تجھے لینے، اور یہ جو ایکسیپٹنس ہو گئی ہے نا ہمارے یہاں طلاق کی اور خلا کی، اس نے بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے، اور یہ جو ہمارا جو ایک باؤنڈنگ سسٹم تھا، جو ہمارا معاشرتی اور ایک بہترین خاندانی نظام تھا نا، اس کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا نا وہ ہماری بیجا سپورٹ جو ہم اپنی بچیوں کی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک بات ہوا کرتی تھی کہ بیٹی تیرا ڈولی اٹھی، اب تیرا ڈولا اٹھے وہاں سے۔ اس بات کو اگر ہم غور کریں اور بچیاں اس کو اگر پلو سے باندھ لینا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً مرد یہ نہ لے کہ اب تو اس کا ڈولا ہی اٹھا کے چھوڑوں گا یہاں سے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کی پاسداری مجھے کرنی ہے، جو یہ مجھے ملی ہے اللہ کی انعام، اچھی عورت اچھی بیوی اللہ کا انعام ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں نکاح کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے بی بی، نکاح کی اہمیت اسی لیے ہے کہ دیکھیے پروردگار عالمین نے اس کو پسند کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں، اور دنیا میں جس طرح سے پروردگار پاپولیشن بڑھانا ہے اللہ کا یہ نظام ہے، اور اللہ کو تمام حلال چیزیں پسند ہیں۔ نکاح کو پروردگار عالمین نے سب سے پہلے خود جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھوایا کہ سب سے کائنات کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، نہ ماں باپ کا رشتہ بنایا پہلے، نہ بہن بھائی کا بنایا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ پروردگار کو اتنا پسند ہے یہ رشتہ میاں بیوی کا، سب سے زیادہ پسند ہے یہ، اور پروردگار نے اس حلال جوڑے کو اسی لیے رکھا کہ میں نے امت کو بڑھانا ہے اپنے انبیاء کی، اور ان سے اس دنیا کو میں نے گلزار و جنت بنانا ہے۔ جنت اسی وقت بن سکتی ہے جب تمام حلال کام ہوتے چلے جائیں، کوئی بھی حرام کام بیچ میں بدبو یا گندگی نہ آئے۔ حرام کو بدبو و گندگی سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تمام خوشبوات اور مٹھاس سے جو ہے میں اس دنیا کو پروان چڑھاؤں، اور ایک ایسی مخلوق میں سامنے پیش کروں ابلیس کے اور ابلیسوں کے، کہ جو میرے تمام حلال کاموں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس دنیا میں انسان کو بہکانا چاہتے تھے۔ سب سے نازک اور سب سے محترم رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ہے، اور ابلیس سب سے زیادہ کوشش کرتا ہی میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے پہ ہے۔ پروردگار نے اس نکاح کو اس لیے رکھا کہ تمام حلال چیزیں جو ہیں وہ تمہاری نسلوں میں سرایت کر جائیں، اور یہ دنیا گل و گلزار و جنت بن جائے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے حلال، ہر چیز حلال، کوئی بھی حرام چیز رب العزت کو نہ پسند ہے، نہ نبی مکرم کی شریعت میں نہ سیرت میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہوں گا ذرا مختصراً بالکل آپ بتا دیں گے کہ قرآن مجید طلاق کا کیا پروسیجر بتاتا ہے، بالکل مختصراً؟ کہ مختصر یہ ہے مفتی صاحب کے جواب سے پہلے جی ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ اچھا، تو مجھے آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے مفتی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے اور آپ بھی بتائیے گا کہ مختصراً طریقہ کار کیا ہے، پروسیجر کیا ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا معروف بتایا، اس کے طریقہ کار کیا بتایا؟ اس میں سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے تو اس کو حصوں وار، مرحلہ وار دی جائے۔ پہلی طلاق دی، اس کے 3 پیریڈ گزر گئے، پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ نہیں کمپیٹیبل اس نے رجوع نہیں کیا، اگر پہلی ہی طلاق میں اگر 3 پیریڈ اس کے گزر گئے تو وہ تو اپنا سمجھ لے کہ اس کا حساب کتاب ہی ختم، وہ مغلظہ ہو گئی، وہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اب اس کو دوسری تیسری کی نہیں۔ اگر یہ پہلی طلاق دیتا ہے اور اس کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو یہ ایک طلاق تو واقع ہو گئی۔ اب مرد کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بعد میں کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ سے اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنے منہ سے طلاق کروا دیا تو دوسرا حق بھی اس نے اپنا کھو دیا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا تیسری کے بعد تو بالکل ختم ہو جاتی ہے بات، اس کا رہ نہیں جاتا کچھ معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ طلاق دے دی اور ظاہر ہے کہ وہ پیریڈ گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ یہ الگ ہو گئے، اور اس میں آداب جو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے وہ یہ کہ طلاق جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینی چاہیے، اور جب جو ہے وہ بیوی پریگننٹ نہ ہو تو ایسا ہے نا، یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، بالکل ٹھیک۔ جی علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ذرا مختصراً بتا دیں۔ جی دیکھیں، اس کا سلسلہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک طلاق دے دی گئی ہے اور اگر جو پیریڈ اس کا مخصوص ہیں،
3 پیریڈ تک اگر رجوع نہیں کیا گیا تو طلاق ہو گئی. ہمارے یہاں اس کے طلاق کے صیغے پڑھے جاتے ہیں. جس طرح نکاح کے صیغے پڑھے جاتے ہیں اسی طرح طلاق کے صیغے پڑھے جاتے ہیں. تو اس کا سلسلہ یہی ہے کہ اگر مجبوراً ایسا ہو گیا ہے جناب اور اپنے بعد میں پچھتا رہے ہیں وہ لوگ, تو وہ بعد میں رجوع کر سکیں اور نئے سرے سے نکاح کر سکیں اور نئے مہر پہ جو ہے وہ نیا نکاح ہو سکے, اس کے بیچ میں ان کو حلالے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس لیے یہ ایک طلاق کے بعد جو گنجائش رکھی ہے دوسری طلاق پہ آئے, پھر اس کے بعد تیسری طلاق پہ آئے, تو یہ گنجائشیں رکھی ہیں آپ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے کہ حجت تمام ہو سکے. اور جس وقت 3 طلاق ہو گئے پھر اس کے بعد اگر ہمارے یہاں لعنت بھیج کے عورت نے اگر خلا لیے یا مرد نے لعنت بھیج کے طلاق دیے تو پھر وہ ساری زندگی رجوع یا دوبارہ نکاح اس سے حلالے کے بعد بھی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. طلاق جیسی چیز کو میں پوچھنا چاہوں گی, مولانا صاحب بتائے گا کہ طلاق جیسی چیز کو روکنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ لیکن جب ہمارے معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی, جیسے ہمارے یہاں خواتین کو میں سمجھتا ہوں کہ سخت تربیت کی ضرورت ہے. مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں, باپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو رشتہ ہے یہ نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے, اس کو توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا رشتہ ہے. اور جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ بقائے انسانی کے لیے قائم ہوتا ہے. جب بقائے انسانی کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر مضمر کر دیا ہے تو ہمیں اب اس کی حفاظت بہت طریقے سے کرنی ہے. آپس میں نکاح نہ ٹوٹے, خدا نہ اللہ نہ کرے کہ ٹوٹے, اس کی بقا کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پہلے تو تربیت حاصل کی جائے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا. اچھا ہمارے یہاں سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہوتی, کانوں کے کچے ہوتے ہیں. جن نے لائی گلی وہ دینا تر چلی, جس نے باتوں میں لگا اس کے ساتھ چل پڑے. مرد اور عورت اگر کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا میاں بیوی اگر شکار ہوتے ہیں تو سب سے بہترین حل یہ ہے دونوں بیٹھ جائیں, ٹیبل ٹاک کریں کہ بھئی میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے, بیوی کہے جی میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے. دونوں ایک دوسرے کو اس کی جو ہے نا جسٹیفیکیشن دے دیں. اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کی خفیہ انٹیروگیشن شروع کر دے, بہتر ہے بیٹھ کر کے. لیکن اس کے لیے ہمیں ذہنی بالغ شک کی فضا نہ ہو بلکہ اعتماد والی فضا قائم ہو, دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوں. جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھوں گی کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہا, الگ رہ رہا ہے, اور بیوی خلا نہیں چاہتی لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اکٹھے نہیں رہ پا رہے, اور اس کے بعد لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا گزارا نہیں ہے یا یہ اکٹھے ہو جائیں, مگر حالات اجازت نہیں دیتے, اور لڑکا کہتا ہے کہ میں طلاق بھی نہیں دوں گا, اور اگر یہ کسی اور جگہ شادی کرنے کی کوشش کرے گی تو میں اسے جان سے مار دوں گا. ایسی حالت میں لڑکی کیا کرے اور اس کے گھر والے کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا, مذمت فرمائی ہے حضور نے کہ ایسے حالات اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسا طریقے سے جدا ہو جاؤ. نہیں لیکن وہ پریکٹیکل سچویشن یہی, یعنی کہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس میں مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب کا باقاعدہ فتویٰ آیا ہے. ہوتا کیا ہمارے یہاں کہ لڑکے عموماً غائب ہو جاتے ہیں, اور جب وہ کیس داخل کرتی ہے خلا کا کورٹ میں, خلا کی جو کورٹ کی خلا کو ہے عموماً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. لیکن اب اس کے اوپر تحقیق ہو چکی, اس کے اوپر اجتہاد ہو چکا کہ صحیح اللہ کا خوف رکھنے والا جو قاضی ہو, جو جسٹس ہو, جج ہو, وہ خود بلوائے, نہیں آتا تو بائی فورس بلوائے لڑکے کو, اور بلوا کر کے ان کو سامنے بٹھا کر کے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کرے. پیچ اپ نہیں ہوتا تو جو حق لڑکی کو خلا کا حاصل ہے اس کو وہ پورے اچھی طرح ایگزیکیوٹ کروائے کہ بھائی یہ اس کا حق ہے, یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یا تو یہاں بیٹھ کر کے آپس میں اپنے کلیئر کرو معاملات, نہیں ہوتے کلیئر تو پھر آپ کو علیحدگی کا اختیار حاصل ہے. اور وہ اس کا مطلب جو مفتی صاحب کی بات سے جو میں سمجھا ہوں, علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے جو اپنی بیگم کو طلاق بھی نہیں دے رہا, اس سے وہ کہتے ہیں نا وہ کہ جی میں اس کو لٹکا کے رکھوں گا, تو وہ لٹکا کے رکھا ہے, وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے, وہ نہیں ہو پا رہا, تو پھر وہ عدالت رجوع کرے گی, اور عدالت میں جو قاضی ہوگا اس کے پاس تنسیخ نکاح کا حق ہے.
جی آپ ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بتایا بالکل اسی طرح سے جی. اگر کوئی اس پہ مشکل آ رہی ہے تو قانون جو جس ملک میں رہ رہی ہے وہ جی اس ملک کے قانون کو وہ پوری اس کے قانون کی مدد لے سکتی ہے اپنے مدد لے لیے وہ. سکتی ہے. اور اس کو شرعیت بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ قانون کی مدد لے. اور قاضی اس کا اس میں تنسیخی کوئی نکاح کر سکتا ہے. قاضی شرح جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اختیار ہے اس چیز کا, وہ ملکی قانون ہی موجود ہے, اس سے پورا استفادہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب کچھ پریکٹیکل سچویشن اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر جب طلاق واقع ہو جاتی ہے جی جی تو عام طور پر بالخصوص جو سنی حضرات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے, میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں پہلے, شیعہ حضرات میں ایسا بہت کم ہوتا ہے, سنی حضرات میں یہ ہوتا ہے کہ جی جب طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق دے دینے کے بعد شوہر جو ہے اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی, میں تو بہت تیش میں آ گیا تھا, میں تو طلاق دینا نہیں چاہ رہا تھا. ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے مفتی میں صاحب؟ آپ کو بالکل اپنے ساتھ پریکٹیکل ہوا ایک واقعہ سناتا ہوں, شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کو آنکھیں کھلیں. مجھے بلایا گیا جی ایک مرتبہ کہ جی ان دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. لڑکا کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی, لڑکے کا باپ کہتا ہے, لڑکے کی ماں کہتی ہے. میں نے تینوں کو بلایا کاؤنسلر کے پاس اپنے. جی میں نے کہا تم نے طلاق دی ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا حلف اٹھاتے ہو؟ کہتا ہے میں بالکل حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں. لڑکی کہتی ہے جی میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, اس نے مجھے طلاق دی ہے. میں نے پھر دونوں کو سیپریٹ کیا. لڑکی کے پاس ان کی ماں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, اس کے والد کے ساتھ میں بیٹھا. میں نے کہا آپ بتاؤ بیٹا, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے سچ بتانا, کیونکہ خالی دنیا نہیں ہے آخرت بھی کوئی چیز ہے. اس نے کہا میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پوری سچویشن سے مجھے بتا دی. میں وہاں اوپر سیڑھی پہ کھڑی تھی, یہ نیچے کھڑا تھا, گالیاں دے رہا تھا اس طرح کر کے. پھر میں نے اس لڑکے کو دوسرے کمرے میں بلایا, اس کے باپ کو بلایا, اس کی ماں کو بلایا. وہ اپنے باپ اور ماں کے سامنے تو بڑا میں نے دی نہیں, جھوٹ بول رہی ہے, میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. والدین کو میں نے باہر بھیجا. پھر میں نے اس کو خوف خدا یا کچھ باتیں عرض کی. وہ لڑکا رونے لگا اور سر پیٹ کر کہتا ہے اے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. مطلب اس نے اپنی 3 طلاقیں ایکسیپٹ کی. یہاں میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کو, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے سامنے اس نے اپنی غلطی مان لی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اب یہ ہے کہ میں اس کا باقاعدہ آپ لوگوں سے ریٹن میں لوں گا, اس کے بعد میں فتویٰ آپ کو لا کر کے دے دوں گا. دوسرے دن کیا ہوتا ہے, مجھے فون آتا ہے لڑکی کی ماں کا اور والد کا روتے ہوئے کہ جی وہ لڑکا آیا ہے, 3 بیٹیاں لے آیا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اور 3 بیٹیوں کو لا کے ہمارے گھر پہ دروازے پہ رونا دھونا شروع کیا ہے. بچیوں کو دیکھ کے میری بیٹی بھی جو ہے نا اتر کے آ گئی ہے, اور وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے. ٹھیک. اب طلاق واقع ہو چکی ہے, لڑکا بھی ایکسیپٹ کر چکا, لڑکی بھی ایکسیپٹ کر چکی. جی جی جی. اب بتائیے کہ پھر بھی اب وہ جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ حلال زندگی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے بالکل غلط ہے نا. تو یہ ہمارے ہاں کی پریکٹیکلٹی ہے کہ ہم شریعت اور سنت کو کر دیتے ہیں پس پشت, جذبات کو اپنے لاتے ہیں سامنے. تو اس وقت کیوں نہیں دیکھتے سوچتے؟ بالکل صحیح. تبھی غصہ حرام ہے. اسی لیے غصے کا اظہار حرام ہے. جی یہ آپ اس میں کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ چیز مجھے اندازہ ہے وہ نہیں ہے, اس طرح سے ایسا نہیں ہے. جی آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, موضوع جو ہے وہ آج طلاق کا تھا, اور موضوع بڑا سینسٹیو ہے, اور اس میں جو ہے وہ بڑی باریکیاں ہیں. ہمارے علماء کرام نے بہت مختصراً اور بڑی وہ کہتے ہیں نا موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہی تفصیل ہے. اس کی مزید تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت سارے اور مسائل, بہت سارے اور احکام, بہت ساری سچویشن سامنے آتی ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں, یہ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے یہ جنرلائز گفتگو ہے, یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ویری بھی کرے گی. یعنی ہر ایک کا الگ الگ کیس ہوگا, ہر ایک کی سچویشن الگ الگ ہوگی, اور اس سچویشن کے لحاظ سے جب مفتی کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر مفتی صاحب جو ہوتے ہیں وہ پوری سچویشن کو دیکھ کر ایک فتویٰ دیتے ہیں. یہ بات جو ہو رہی ہے یہ عمومی گفتگو ہو رہی ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارا یہ سیگمنٹ یہیں پر وائنڈ اپ ہوتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے. آپ جانتے ہیں کہ اگلا سیگمنٹ ریما کے ساتھ بہت سارے اور سیگمنٹ ریما جو ہے وہ کرتی ہیں. مجھے اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.